تمام دوستوں، بہنوں اور بزرگوں کو السلام علیکم۔ وہ خوفناک اور وحشت انگیز مقام جہاں دنیا کی 3 تاریک ترین اندھیرے یکجا ہو گئی۔ پہلا سیاہ رات کا اندھیرا، دوسرا سمندر کی اتھاہ گہرائیوں کا اندھیرا اور تیسرا ایک دیو ہیکل مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ دوستو، یہ وہ ہولناک جگہ تھی کہ جہاں اللہ کی بندی اور پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی زندگی کے مشکل ترین 3 دن جبکہ بعض روایات کے مطابق 7 دن گزاری۔ دوستو، وہ کون سی خطا تھی کہ جس کے نتیجے میں اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈبوئے جانے اور ایک دیو ہیکل مچھلی کا اسیر بننے جیسی آزمائشوں سے گزرنا پڑا؟ تو آئیے بیان کرتے ہیں رب کائنات کے اس نبی کا ذکر کہ جن کی ایک خطا ان کی قوم کے لیے عذاب الہی سے خلاصی کا سامان بن گئی۔ یہ قصہ اس قدر حیرت انگیز اور منفرد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے توریت و انجیل اور قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر ایک وسیع و عریض شہر کے کھنڈرات موجود ہیں۔ یہاں کبھی ایک جیتا جاگتا اور خوشحال شہر آباد تھا جسے شہر نینوا کا نام دیا جاتا تھا۔ یہ قدیم آشوری قوم کا بسایا ہوا ایک شہر تھا۔ قرآن کریم کے مطابق یہاں کی آبادی 1 لاکھ سے بھی زائد تھی۔ یہاں کے لوگ بہت ہی مالدار اور ہنرمند تھے۔ زمین کے انتہائی زرخیز ہونے کے باعث ہر قسم کی فصلیں یہاں پیدا ہوتیں۔ رب ذوالجلال کی عطا کردہ ان تمام نعمتوں کے باوجود یہاں کے لوگ کفر و شرک، زنا، قتل، چوری اور دیگر کئی سنگین گناہوں میں مبتلا تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر حضرت یونس علیہ السلام کو بطور نبی مبعوث کیا۔ یونس علیہ السلام کا ذکر توریت اور انجیل میں یونا کے نام سے مذکور ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس گمراہ قوم میں صدائے حق بلند کی، انہیں اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی۔ معاشرے کو صالح اور پاکیزہ بنانے کے لیے اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو رائج کرنے کی تلقین کی، لیکن بدلے میں آپ کو اس قوم سے صرف طعنے و تشنے، تکذیب و تمسخر اور مار پیٹ کے سوا کچھ نہ ملا۔ صدیوں سے رائج بتوں کی عبادت ترک کرنے اور ایک انجان خدا کی عبادت کی دعوت دینے پر نہ صرف شہر نینوا کا بادشاہ اور حکمران طبقہ آپ کی مخالف ہو گئی بلکہ عام عوام بھی آپ کے لیے نفرت کا اظہار کرنے لگی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو 30 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز فرمایا گیا تھا، جبکہ آپ نے مزید 30 سال شہر نینوا میں دین حق کی تبلیغ میں گزار دیے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ پر ایمان لانے والے صرف چند ہی افراد تھے۔ یہ تمام صورتحال دیکھتے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام شدید دل برداشتہ ہوئے۔ توریت اور بعض اسلامی مفسرین کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے حضور اپنی قوم کے لیے بددعا فرمائی کہ اے میرے رب، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، پس تو ان پر اپنا عذاب نازل فرما کیونکہ یہ وہ قوم ہے جو ایمان لانے والی نہیں۔ جب قوم یونس کی نافرمانی اور سرکشی حد سے زیادہ تجاوز کر گئی تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کی مدت میں ان پر عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے آخری مرتبہ ان لوگوں سے خطاب کیا اور فرمایا کہ اگر اب بھی تم نے بت پرستی اور دیگر گمراہیاں ترک نہ کی تو محض 3 دن کے اندر خدا کا قہر نازل ہوگا اور یہ تمام شہر برباد ہو جائے گا۔ لوگوں نے اس بار بھی آپ کا مذاق اڑایا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ قوم نینوا کا یہ جواب سن کر حضرت یونس علیہ السلام کو یہ لگا کہ اب حجت تمام ہوئی اور آپ حکم الہی کا انتظار کیے بغیر ہی اس بستی کو چھوڑ کر روانہ ہو گئی۔ تاہم آپ کی کوچ کر جانے کے بعد شہر نینوا کے کچھ دانشمند افراد نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، جو اگر حضرت یونس علیہ السلام نے تنبیہ کی ہے تو یقیناً ہماری قوم پر کوئی عذاب ضرور آنے والا ہے۔ جب اگلے روز صبح کے وقت انہیں عذاب کے آثار واضح نظر آنے لگی تو اس قوم نے اللہ کی حضور روتے اور گڑگڑاتے ہوئے اجتماعی توبہ طلب کی۔ بادشاہ سے لے کر نوجوان، بوڑھے اور عورتیں ٹاٹ کے لباس زیب تن کر کے اپنے نومولود بچوں کو لے کر ایک میدان میں جمع ہوئے اور
رب کائنات سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے لگی۔ رحمت خداوندی جوش میں آئی اور اللہ تعالیٰ نے اس تمام قوم کی اجتماعی توبہ کو قبول فرمایا۔ دوسری جانب حضرت یونس علیہ السلام شہر نینوا سے کوچ کر کے دریائے فرات کے کنارے ایک کشتی میں سوار ہوئی۔ یہ کشتی سمندر میں ایک نامعلوم مقام کے لیے سفر طے کرنے لگی، یہاں تک کہ سمندر میں ایک مقام پر یہ شدید ترین سمندری طوفان کی لپیٹ میں آ گئی۔ نہایت ہی اونچی اونچی لہریں اس کشتی کو ڈبونے کی کوشش کرنے لگیں۔ دوستو، زمانے میں لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ اگر کوئی کشتی سمندری طوفان میں پھنس جایا کرتی تو ضرور اس میں کوئی ایسا غلام بیٹھا ہے جو اپنی آقا سے بھاگ کر آیا ہے۔ کشتی میں سوار تمام لوگ قرآن اندازی کرتے اور جس شخص کے نام کا قرہ نکلتا اسے سمندر کی لہروں کے حوالے کر دیا جاتا۔ لہٰذا اس بار بھی 3 مرتبہ یہ قرآن اندازی کی گئی اور ہر مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام سامنے آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام ان تمام واقعات کو دیکھتے ہوئے فوراً سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت کو میرا یوں وحی الہی کا انتظار کیے بغیر ہی نینوا سے چلے آنا پسند نہیں آیا۔ مجھے آخری وقت تک اپنی امت کی اصلاح اور ہدایت کی کوشش کرنی چاہیے تھی، اور اب یہ سب میری آزمائش کے آثار ہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنی ذات کو خدا کی مرضی کے سپرد کر دیا اور کشتی والوں سے کہا کہ میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے۔ مجبوری کے عالم میں کشتی والوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ آپ کو سمندر کے حوالے کرتے ہی طوفان تھم گیا اور کشتی حالت سکون میں آ گئی، جبکہ دوسری جانب اللہ کے حکم سے ایک انتہائی دیو ہیکل مچھلی نے آپ کو اس طرح نگل لیا کہ آپ کے جسم کو ایک خراش بھی نہ پہنچی۔ دوستو، یہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے انتہائی دہشت اور خوف کے لمحات تھے کہ سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں ایک مچھلی کے پیٹ میں آپ کے شب و روز گزرنا، وہ بھی اس عالم میں کہ جب خدا آپ سے ناراض ہو چکا تھا۔ قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ انتہائی سخت الفاظ میں یہ بیان فرماتا ہے کہ اگر یونس اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتی۔ سورہ الصافات آیت 143 سے 144۔ انتہائی تاریک و وحشتناک مقام پر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو یاد کیا اور اس کے حضور دعا فرمائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بلا شبہ میں ظالموں میں سے ہوں۔ رب کائنات کو آپ کی یہ دعا اس قدر پسند آئی کہ اللہ نے آپ کو اس عظیم پریشانی سے نجات دی اور اس دعا کو قیامت تک آنے والی امتوں کے لیے بھی محفوظ فرمایا۔ رب ذوالجلال کے حکم سے اس مچھلی نے آپ کو 3 دن، بعض روایات کے مطابق 7 دن، جبکہ بعض کے مطابق 40 دن اپنے پیٹ میں رکھنے کے بعد ایک ویران اور چٹیل میدان میں اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا جسم بے حد لاغر اور کمزور ہو گیا تھا، جبکہ آپ کے جسم کے تمام بال بھی غائب ہو چکے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کدو کی ایک بیل اگائی جو آپ کو سایہ اور غذا فراہم کرتی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے گمان کیا کہ اگر وہ واپس اپنی قوم میں گئے تو شاید وہ پہلے سے زیادہ آپ کی تکذیب کریں گے، لہٰذا آپ یہیں ایک جھوپڑی بنا کر رہنے لگی۔ کچھ عرصے کے بعد آپ کی قوم کے لوگ آپ کو ڈھونڈتے ہوئے اس مقام تک آ پہنچے جو تمام کے تمام ایک خدائے واحد پر ایمان لا چکے تھے۔ یہ آپ کو انتہائی باعزت طریقے سے شہر نینوا لے گئی، جہاں آپ نے اپنی عمر کے آخری ایام تک اس قوم کی رہنمائی فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ دور حاضر کے انسانوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ مایوسی کفر کے سوا کچھ نہیں۔ رب کائنات اپنے بندے کی مدد اس حال میں کرنے پر بھی قادر ہے کہ جب وہ سمندر کی دور دراز گہرائیوں میں کسی مچھلی کے پیٹ میں بند ہو